بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض احمد وڑاج، پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب زاہد گوگی صاحب۔ جی گوگی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لندن یاترا شروع ہے اور لندن میں معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اور ملک کی ساری سیاست جو ہے وہ آج کل لندن میں کھیلی جا رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کی نظر بھی لندن پہ ہے۔ اس کے علاوہ آج ہمارے پاس 2-3 کرسپی خبریں بھی ہیں جن پر ہم آپ کی رائے لیں گے۔ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ جو لندن میں اب تک کی پیش رفت ہے، جو ہنگامی اجلاس ہو رہے ہیں، جو وہاں پہ محبتیں بانٹی جا رہی ہیں یا تلخیاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے اندر کی جو کہانی ہے گوگی صاحب، اور آپ کے فین بہت بےتاب ہے سننے کو، اس حوالے سے ہمیں شیئر کیجیے۔ جی بہت شکریہ فیاض صاحب۔ آپ نے ابھی کہا کہ وہاں پہ جو محبتیں بانٹی جا رہی ہیں، محبتیں نہیں بانٹی جا رہی۔ میری اطلاعات کے مطابق، جیسے کہ ہم نے کل بھی آپ کو بتا دیا تھا، ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لندن میں ہوا کیا ہے۔ شام کو، کل شام آصف زرداری صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں کافی حد تک وہ معاملات کھول بھی دیے تھے جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، یعنی ہماری خبر کی سچائی کی ایک سب سے بڑی دلیل کل ان کی پریس کانفرنس تھی جو انہوں نے کی، وہی اس پہ وہ چلیں، اس نقطے پہ جو ہم نے کہا تھا کہ وہ فوراً نہیں چاہتے الیکشن۔ کل زرداری صاحب نے کلیئر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اصلاحات لائی جائیں الیکشن کے حوالے سے، انتخابی اصلاحات کے بعد آگے اس کو چلایا جائے کام، جبکہ نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے تھے کہ فوراً ٹھاپ جس کو کہتے ہیں ہو جائے، الیکشن ہو جاؤ، اسمبلیاں توڑو اور کام شروع۔ تو یہ تھوڑا سا معاملہ ہے۔ یار آج کی بات آپ سن لیں کہ اب اس کے اجلاس کے بعد پھر کیا ہوا۔ اجلاس کے بعد ایک اور اجلاس ہوا، جیسا کہ کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ اجلاس سے پہلے ناشتہ ہوا تھا، پھر اجلاس ہوا تھا، اجلاس کے بعد ایک اور اجلاس ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی سی روداد آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ ناظرین ہم سے ہمارے پوچھ رہے ہیں ہمیں کمنٹس کر کے، جی کل ملاقات وہ کس کی ہوئی تھی، وہ کون صاحب تھے، قدافر شخصیت، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا قدافر شخصیت کون سی تھی، آپ تھوڑا سا اطمینان رکھیے۔ ہوا یہ اجلاس میں جب باقاعدہ اجلاس ہوا، نواز شریف صاحب کے، آپ تو چونکہ ان کے ساتھ بہت سے ملکوں میں دوروں پہ بھی گئے ہیں، ان کی بہت پریس کانفرنسز آپ نے اٹینڈ کی ہیں، تو میاں صاحب کی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ وہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں مہمان نواز ہیں، لیکن وہ جب اجلاس کوئی ہوتا ہے یا وہ فارمل ہو یا انفارمل اجلاس ہو، میاں صاحب کے پاس سائڈ ٹیبل پہ ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھی ہوتی ہے جس میں الائچی، سونف یا کوئی خشک میوہ موسم کے مطابق ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ اکثر وہ پھر اگر دوست احباب یا جو ہوں ان کو سرو بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ خاصہ ہے کسی بھی اجلاس کا۔ آج کوئی نہیں تھی پلیٹ جناب، کوئی ایسی پلیٹ نہیں تھی، یہ جیسر تھے سارے۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ کو دکھا رہے ہوں گے ہماری اسکرین پہ، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اس وقت وہ تصویر، وہ جو کل ایک اجلاس ہوا تو لٹکے ہوئے ہیں چہرے سب کے بھائی، جتنی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، آپ کہتے ہیں محبتیں ہوئی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کل ایک اور بڑی بات کی ہے سارے اس میں، اور آج بھی ہوا یہ کہ اجلاس میں انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا اپنے مزاج کے برعکس، انہوں نے صرف سنی ہیں کل لوگوں کی باتیں، بولے نہیں ہیں، بہت کم بولے ہیں، جبکہ وہ پہلے تو بات کراس کوسچننگ بھی ہوتی تھی، کل وہ سنتے رہے ہیں، ایک صاحب بول رہے ہیں تو وہ بولتے رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ ہوں ہاں کرتے رہے ہیں، پھر دوسرے صاحب نے شروع کر دیا، وہ تب بھی ہوں ہاں کرتے رہے ہیں، بالکل نہیں بول رہے۔ یہ بھی ایک جیسر تھا جناب کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب آپ اسے یہ کہیں گے کہ وہ کیوں چپ رہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں چپ رہے، وہ فیصلے پہلے کر چکے ہیں بھائی۔ کون سے فیصلے کر؟ آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ حوصلہ رکھیں، 2-4 گھنٹوں، چند گھنٹوں کی بات ہے، ابھی آپ کے سامنے فیصلے آ جائیں گے، اور فیصلے وہی ہوں گے جو ہم نے آپ کو کہا تھا۔ فیصلے اب اس طرح مشاورت سے نہیں ہوں گے، مشاورت سے کام کر کے تو کام خراب ہوا نون لیگ کا۔ یہ تو خود نواز شریف صاحب مانتے ہیں کہ ان کی باتیں نہ مان کے آپ نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے۔ اب آپ بتائیے مجھے، ٹھہرے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ باتیں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو کیوں غصہ ہے۔ آپ کے پاس پتہ ہے آپ کی اس حکومت یہ واحد حکومت ہے جس میں 2 وہ آ رہے ہیں وزراء ہیں۔ آج شیخ رشید صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ وہاں پہ 2 وزراء ہیں، 2 وزیر خزانہ ہیں، 2 وزیر پیٹرولیم ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب اور خرم دستگیر صاحب یہ ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ اسحاق ڈار صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو جو ٹیکس جو آپ وہ لگانا جا رہے تھے پیٹرول پہ، وہ کس طرح آپ پورا کریں گے، یہ بھی ایک بڑی سائنس ہے، میں آپ کو بتا دوں گا آپ پوچھیں گے تو۔ گوگی صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ میاں نواز شریف وہاں پہ بالکل بولے ہی نہیں۔
اور ہمارے جو اندر کی کہانیاں جو ہمیں پتہ چلا کہ میاں صاحب وہاں بولے ہیں اور بڑے دبنگ انداز سے بولے ہیں. میاں صاحب نے ساری کیبنٹ کو انکلوڈنگ پرائم منسٹر کو پوچھا ہے کہ مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا پلان ہے, کیوں وہاں اپنی حکومت حاصل کی, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ کی تھنکنگ ہے, کیا آپ کی ورکنگ ہے. اور انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کر کیا سکتے ہیں, مریم کو آپ پاسپورٹ نہیں دے سکتے, میرے کیسوں کو کچھ کرنا بڑی دور کی بات ہے. معاشی میدان میں آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں. خان نے میرا جو ہے بالکل گلا گھونٹ رکھا ہے اور دیر رات وہ مجھے گالیاں دے رہا, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور وہ اتنے سخت غصے میں تھے کہ انہوں نے ایک لمحے پہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی یہ حرکتیں رہیں اور جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے, جتنے آپ پور ہیں اور جو آپ کی پلاننگ کمزور ہے, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور میں نے سیاست چھوڑ دی تو آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا. تو پورے اجلاس میں سکتہ ہو گیا. جی آپ یہ وہی میری بات سنیں. تو ایک پھر منسٹر صاحب بولے, انہوں نے کہا جناب ہم کیا کریں, ہماری تو مجبوریاں تو دیکھیں, ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور پھر ایک اور جو منسٹر صاحب جو ایکس پرائم منسٹر بھی رہے وہاں پہنچے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جناب ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں یا اتحادی ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور انہوں نے شکوہ کیا کہ رات میاں صاحب جو آپ نے زرداری صاحب سے بات کی تھی الیکشن کے حوالے سے, وہ راز میں رہنی چاہیے تھی, اس کو باقاعدہ کسی جگہ اناؤنس کرتے. اور انہوں نے ہمیں میسج پہنچا دیا کراچی سے کہ الیکشن نہیں ہو رہے, الیکشن نہیں ہو گئے. یعنی انہوں نے اپنی رائے ہم پہ ٹھوس دی ہے. تو اس پر میاں صاحب جو ہیں وہ ساری چیزیں سننے سے تو پھر میاں شہباز شریف بولے, تو وہ کہنے لگے ایکچولی ہم بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر تھوڑا سا الیکشن کی جو انتخابی اصلاحات ہے وہ کر لیں. تو میاں صاحب اور غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت عوام کا مسئلہ جو ہے وہ انتخابی اصلاحات ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, کس طرف جا رہے ہیں. اور میاں صاحب بڑے کھل کر بولے, ان کا اس وقت مسئلہ ہے وہاں پہ الیکشن کا, ووٹنگ کا, معاشی میدان کا, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ. اور پھر گوگی صاحب ایسے تھا جیسے گزرا کہ جسم میں جان نہیں رہی. ہاں پھر فیصلہ ہوا, پھر فیصلے کیے گئے. جو میں کل سے کہہ رہا ہوں, اور آپ نے ابھی فیاض صاحب ابھی آپ نے کہا کہ وہ بولے, دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ وہ بول چکے ہیں, انہوں نے طے کر لیا ہے. کل انہوں نے سنا ہے, صرف غصے سے وہ صرف سنتے رہے, ہوں ہاں کرتے رہے. کوئی کہیں کہیں وہ بیچ میں بول پڑتے تھے لیکن زیادہ انہوں نے سنا. آپ نے تو میری بات کی تصدیق کر دی ہے اور مجھے پتا آپ بہت باخبر صحافی ہیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے. اور گوگی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایک وہ بندہ جس کو سزا ہوئی اس ملک نے, اس نے کس طرح پوری کیبنٹ کو بلا لیا, وہاں ان سے پوچھ گچھ کی, ان کو تجاویز دی ان کو, اور ان سے بلکہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی, سب کچھ کیا. اور اب ان کو جو لائے عمل دے رہا ہے وہ بندہ کہ اب اس طرح کرنا, اور اس حوالے سے وہ باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کرے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, یہ کیا تماشا ہے کہ جب وہ میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے, ان کی ایک اپنی تھنکنگ ہے, اپنی سوچ ہے, تو کیا ہمارا جو میڈیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی ان پہ پابندی ہے, خاص طور پر جو اب پی ٹی وی جو گورنمنٹ کی اپنی پاورز میں ہے, تو کیا پی ٹی وی یا میڈیا جو ہے ان کی اس تقریر کو, ان کی اس پریس کانفرنس کو دکھائے گا؟ جی یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. اب یہاں پہ آپ نے خود ہی ایک بات بڑی خوبصورت کہہ دی. یہ جو پہلے دن سے ہم ایک بات کہہ رہے ہیں, شکر ہے آپ نے ہماری بات مان لی ہے فیاض صاحب, میں تو اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ مان لی ہے کہ ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے, ہم جرنلسٹ ہیں, دیکھیں ہم تو جہاں جرنلسٹ ہیں ہم تو عوام کی بات کریں گے, جو صحیح بات ہے وہ کریں گے. آپ یہ بات ٹھیک ہے. لوگ جو اگر کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے بولتے ہیں یا اس پہ بولتے ہیں, تو جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے. تو یہ وہی بات ہے کہ ایک بندہ جو سزا یافتہ ہے, یہاں پہ وہ کہتا ہے جی آ جاؤ ساری, تو حکومت ساری بھاگم دوڑم وہاں پہنچتی. یہ کوئی بات ہے؟ آپ پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ, کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت کہیں اور سے چلا رہی ہے, کوئی اور چلا رہا ہے. پھر کٹ پتلی جو کہا جاتا ہے نا کسی بھی حکومت کا, وہ کٹ پتلی حکومت ہے. تو کٹ پتلی کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے بھائی. تو یہ اس طرح ہو گیا. چلیں یہ تو میرے خیال میں گوگی صاحب اس کو آپ کٹ پتلی بھی نہیں کہہ سکتے. کوئی میں آپ کو بتاؤں, کوئی سمجھدار بندہ بیٹھا, یہ ڈکشنری میں کوئی اور لفظ دیکھنا پڑے گا, اس کے لیے کوئی سوچنا پڑے گا. کوئی بھی کہہ لیں, میں تو ایک بات کر دی ہے نا آپ سے. اب آپ اگلی بتائیے. میں جو آپ نے پوچھا کہ اس کو اب پی ٹی وی دکھائے گا یا نہیں, تو دیکھیں پہلے پابندی کسی عدالت کی طرف سے ان پہ پابندی نہیں تھی, پیمرا نے پابندی لگائی تھی, اٹھا لے گی پابندی پیمرا. اور آگے کون سا پیمرا نے بھی اتنا کوئی معاملات دیکھتی تھی, کئی جگہ پہ بہت کچھ ہو جاتا تھا, پیمرا کی نظریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیمرا اتنی فلیکسیبل ہے کہ جس کو چاہے دکھا دے, جس کو چاہے نہ دکھا دے. ماضی میں ہوا نہیں, پرویز مشرف کو بھی آپ دکھاتے رہے. آپ لندن بیٹھ کے وہ ایم کے ایم والے جو کرتے تھے 6 گھنٹے کی تقریر, وہ بھی دکھاتے رہے. وہ تو ان کے اوپر تو ہزاروں کیسز تھے, ان کے اوپر غداری چھوڑ پتہ نہیں کیا کیسز سے بندے مار دیے انہوں نے, وہ کیسز سے آپ ان کو بھی دکھاتے رہے. تو اس کا مقصد ہے کہ آج, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اس پہ پابندی اٹھا لی جائے گی. لگائی کی اس نے تھی, گورنمنٹ نے لگائی تھی, یہ والی گورنمنٹ اٹھا لے گی.
عدالت نے نہیں لگائی تھی تو دکھائیں بھائی، دکھائیں، ان کو سارا کچھ دکھائیں۔ اچھا گوگی صاحب، بلاول بھٹو نے آج قومی اسمبلی میں جو باتیں کرتے ہوئے ایک جملہ بولا ہے کہ جی ان کو دھمکی دی گئی ہے، بتایا گیا کہ ایک خاص وقت پہ، ایک خاص لمحے پہ کہ اس ملک میں مارشل لا بھی لگ سکتا ہے اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی۔ کیا رائے دیتے ہیں آپ اتنی سیریس بات پہ؟ دیکھیے میرا یہ، جب میں نے آج بلاول بھٹو صاحب کا قومی اسمبلی میں یہ بیان سنا تو میں خود اچھل کے بیٹھ گیا کہ یار یہ کیا انہوں نے کہہ دیا، کیا یہ پورے حواس میں تھے؟ اتنا بڑا انکشاف کر دیا انہوں نے کہ جی ایک وزیر نے عدم اعتماد کی تحریک سے ایک رات پہلے مجھے فون کیا، مجھے دھمکی دی، فون نہیں کیا، مطلب مجھے دھمکی دیا، وہ پتہ نہیں فون پہ دیا جس پہ بھی، کہ انہوں نے کہا جی اگر الیکشن نہ آپ اس کی طرف آئے تو مارشل لا لگ جائے گا۔ تو میں تو خوش ہو گیا کہ بھائی کل تک جب عمران خان کہتا تھا مجھے یہ ہے جی مجھے ملک نے دھمکی دی ہے، تو پہلے تو آپ کہتے تھے ملک کا نام بتائیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، پھر اس نے کہہ دیا امریکہ، پھر آپ نے کہا یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہے فلاں۔ تو بھیا وہ تو چلے ملکوں کی بات تھی، یہ تو اپنی بات ہے نا۔ اور آپ حکومت میں نام بتائیں، بسم اللہ کریں بلاول صاحب، آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ آپ نام بتائیں کس وزیر نے یہ آپ کو دھمکی دی تھی۔ اور ایک بات اور سنیں، یہ مارشل والی جو بات آپ نے کہی ہے نا، یہ آپ ویسے وہ وزیر کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی آپ کر لیتے، لیکن پہلے بتائیں مارشل اللہ کس نے لگانا تھا؟ حکومت نہیں لگاتی، مارشل اللہ ادارے لگاتے ہیں ہمارے، تو کیا اداروں کی طرف سے آئی تھی؟ تو یہ تو آپ اب بلاول صاحب کو تو جواب اب دینا پڑے گا۔ اب پھر وہ اچھے ہیں، وہ جو اپوزیشن والے ہیں وہ پکڑیں گے آپ کو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جس طرح وہ آپ ان کو جھوٹا کہتے ہیں۔ گوگی صاحب، آپ بلاول صاحب کو بچہ سمجھ کے جیسے بہت ساری معافیاں دیتے ہیں، یہ بھی معافی دے دیں۔ نہیں یہ بھائی تو ہے نا، وہ وزیر آپ پوچھ رہے تھے کہ وزیر، ویسے آپ بتائیے کون سے وزیر ہو سکتے ہیں جنہوں نے دھمکی دی ہے؟ شاہ صاحب آپ بھی تو بڑے باخبر ہیں۔ نہیں، یہ جانتا تو بلاول ہے نا، بلاول کی بات کو کون رد کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی وزیر ہوں گے، اور وزیر اس کو آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ بڑے با تدبیر وزیر ہیں، بہت ساری باتیں بتاتے بھی رہتے ہیں، اور آپ کی ان سے دوستی بھی ہے، اور یقیناً ناظرین بھی۔ دوستی تو ہماری سب سے، ہماری تو بلاول سے بھی دوستی ہے مجموعی طور پر دیکھیں گوگی صاحب، نہیں پہلے نام بتا دینا گوگی صاحب نے آپ بھی سوچے، اور آپ کے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے، میرا خیال ہے کہ میرا جو یہ پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں، لیکن یہ فواد چودھری بھی ہو سکتے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں۔ یہ دو بندے میری نظر میں تو ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں اللہ جانے، کوئی بلاول کے قریبی بھی ہو سکتے ہیں، بلاول صاحب کے قریبی بھی کئی دوست ہیں، ہو سکتے ہیں۔ ویسے گوگی صاحب اگر دیکھیں تو اس وقت ہمارے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے، جس طرح سیاست کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لندن سے لے کر اسلام آباد تک اور جو شہر سیاست ہو رہی ہے، یہ ملک تو انشاءاللہ سلامت رہے گا، لیکن اگر سیاست کا حال یہی رہا تو کئی سیاسی لوگوں کا بستر گول ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔